میرے آقا تجھے سلام، میرے مولا تجھے سلام سلام۔ طاہر غیابی کے گھر کے قریب جلسہ تھا، اسی کے نزدیک گاؤں میں بہت بڑی کانفرنس تھی، خصوصی خطیب ہم تھے۔ ہم نے کہا یہاں طاہر غیابی سے اس کے لوگ کہہ دیں، بتا دیں صغیر احمد رضوی جوکھن پوری آیا ہوا ہے، ادنا غلام حضور مفتی اعظم، وہی صغیر جس نے کٹھیار کے مناظرے میں تمہیں لتیایا تھا اور اٹارسی کے مناظرے میں چاروں ہاتھ پاؤں باندھ کے تمہیں الٹا لٹکایا تھا۔ آجا اگر تو اپنے باپ کا اصلی نطفہ ہو تو آجا۔ اللہ طاہر غیابی کی جان نکل گئی، آنے کا نام نہیں لیا، اور یہاں تک وہ بتاتے لوگ کئی روز تک جو دیوبندی ہوٹلوں پہ صبح صبح چائے پینے آتے تھے سب غائب۔ آ رہا ہوں یہ چند منٹ میں اپنی سوانح حیات کا ایک حصہ۔ چند سال پہلے بمبئی میں وہ موجود تھا، میں بھی موجود تھا، ملا طاہر غیابی موجود تھا۔ اس نے مالونی میں سرکار کے نور ہونے کے خلاف تقریر کی، جو ان کا وتیرہ طریقہ ہے بے نوروں کا، بے نور ہے نا، بولو نا، تقریر کی۔ میں وہیں تھا، علماء نے مجھ سے رابطہ کر لیا، تو ساری مصروفیات ایک طرف، اور میں نے کہا اس کو مناظرہ کا چیلنج دو، میں یہی ہوں۔ سبحان اللہ، پکڑو اس کو، پکڑو اور جانے مت دینا، جانے مت دینا۔ ماشاءاللہ۔ میں وہاں دوسرے دن کا پروگرام وہی رکھا گیا، اتنا مجمع تھا بمبئی کی سرزمین پر، اس کی تقریر سے جو آگ لگی تھی سنیوں کے دلوں میں بتا نہیں سکتا۔ حدیث نور کا اس نے انکار کیا۔ میرے عزیزو، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے دل میں علم کی قدر ہونی چاہیے، اور میں تو ایک ذرہ بھی علم کا نہیں رکھتا مگر مرشد کا فیض ہے۔ میں امام بخاری کے استاذ حضرت سیدنا امام عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصنف ابن عبد الرزاق بمبئی میں نے حاصل کی، اور وہ عربی کی کتاب لے کے اسٹیج پہ پہنچ گیا، اور میں نے کہا طاہر غیابی کے بارے میں معلوم ہے کہ اس کو روکا ہے دیوبندیوں نے، موجود ہے، وہی موجود تھا۔ میں نے کہا اس کے باپ میں دم ہو اور وہ اپنے باپ کا حلالی بچہ ہو تو ابھی میرے سامنے آ جائے۔ یہ دیکھو کتاب، یہ دیکھو کتاب جس میں وہ حدیث امام بخاری کے استاذ نے ذکر فرمائی ہے، حدیث نور۔ حدیث نور ان سے اس کتاب میں موجود ہے، وہ میں نے پڑھ کے سنائی، عربی کی اصل حدیث لمبی ہے، جس کا ایک جز یہ ہے جو ہم تقریروں میں پڑھ دیتے ہیں۔ یا جابر، سبحان اللہ، حضرت جابر نے حضور سے پوچھا اخبرنی یا رسول اللہ، اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ۔ تب میں نے وہ حدیث دکھائی مصنف عبد الرزاق کھول کھول کے، اور ملا طاہر غیابی کی جان نکل گئی، آنے کا نام نہیں لیا، اور یہاں تک وہ بتاتے لوگ کئی روز تک جو دیوبندی ہوٹلوں پہ صبح صبح چائے پینے آتے تھے سب غائب، سب غائب۔ غاب یغیب غیبا وغیبوبۃ وغیابا فہو غائب۔ تو یہ ہے، زبان سے کوئی کہہ دے، کسی کو کوئی چھاپ دے مناظرے اہل سنت، مگر یہ بہت ٹیڑھی کھیر ہے، ہر ایک کھا نہیں سکتا۔ پتہ نہیں ہمارا مد مقابل
ہم سے کیا سوال کر لے بربر اور کس فن میں سوال کر لے کیا خبر، مگر یہ سب ہوشیاری ہونا چاہیے ایک مناظر کے اندر کہ ہم اپنے مد مقابل بے دین کو کس طرح سے گلا دبا کے اس کو جہنم رسید کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اس کو اسی کی لائی ہوئی رسی اور جال میں پھانس سکتے ہیں۔ میرے عزیزو توجہ کرو، وہ وہاں سے بھاگا۔ پچھلے سال کی بات ہے، منان میاں صاحب بھی اس میں تھے، کیا بات ہے، عالم تھا۔ جب میں نے کہا یہ تو تقریباً پوری کانفرنس اوپر کے اسٹیج کے علماء، بہت بڑا اسٹیج تھا، جوش میں نعرہ لگاتے ہوئے کھڑے ہو گئے، آدھی چوتھائی پبلک کھڑی ہو گئی وہاں مجمع سے، اور یہ کہتے تھے لوگ کہ اگر آپ کے سوا کوئی اور چیلنج کرتا تو آ جاتا، آ جاتا، مگر میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ وہ آ جائے مگر آ نہیں سکتا، کیونکہ کئی بار میں نے اس کی حالت بگاڑی ہے۔ دلی جو ان وہابیوں کا گڑھ ہے، جامع مسجد کا ایریا، وہاں سن 2012 کے اندر عرس مجددین کے اندر میں نے کہا قاسم نانوتوی کو ہم کافر کہتے ہیں کیونکہ اس نے حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت نے بھی کافر قرار دیا، حرمین شریفین کے علماء نے کافر قرار دیا، ہند و سندھ کے علماء نے کافر قرار دیا، سینکڑوں علماء نے کافر اسے قرار دیا، میں بھی کافر قرار دیتا ہوں۔ اور میں نے کہا تمہارا جو سب سے بڑا مناظر طاہر غیابی ہے، وہاں بھی میں نے بتایا جیسے میں نے کٹیہار کے مناظرے میں الٹا لٹکایا، وہ لتیایا، اٹارسی کے مناظرے میں باندھ کے ٹانگا، اس کو تم بلا لو، اور وہی الفاظ چیلنج کے میں نے کہے جو ابھی میں نے آپ کو سنائے تھے، بلا لو ادھر ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، وہ بازو میرے آزمائے ہوئے۔ یہ وہی دم ہے جو میرے مرشد مجھ پہ دم فرماتے تھے، یہی وہ دم ہے جس دم سے ہر وہابی کا دم نکل جاتا ہے، ہر بے دین کا دم نکل جاتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اور مفتی اعظم مرشد کا فیضان۔ سنو یہ ہو گیا کام، میں تو تقریر کر کے چلا گیا، دوسرے دن فون پہنچا ایک آدمی کا، کہا کہ صاحب ہمارے یہاں یہ طے ہو چکا ہے، میٹنگ ہو گئی کہ مناظرہ ہوگا دلی میں، ہم نے طاہر غیابی سے بات کر لی اور فلاں جگہ کے مفتی سے بات کر لی، فلاں جگہ کے مفتی سے بات کی، فلاں نے مفتی سے بات کر لی، میں اور ایک آدمی نے تو ہماری جماعت کے یہ کہا ہے کہ اتنا بڑا چیلنج جو مولانا صغیر احمد جوکن پوری دے گئے یہ ہمیں گوارا نہیں ہے، ہم مرنا بہتر ہے مگر چیلنج گوارا نہیں ہے، 5 لاکھ روپے میں دوں گا مناظرے کے لیے اکیلا، کرو مناظرہ کرو۔ اب صاحب وہ مجھے فون پہنچا، میں نے کہا تمہارے پاس 5 لاکھ کے لوگ ہیں، ہمارے پاس 5 روپے والے ہیں، غریب ہے نا سنی، میں نے کہا قارون کی دولت تمہیں ہاتھ لگ گئی، تم جانو ہمارے پاس غریبوں کا تھوڑا سا کیا بات ہے، مال ہے، 5 والے، لیکن یاد رکھو کہ میں بولے باپ تیار ہے مناظرے کے لیے، میں نے کہا اتنے بڑے احمق اور گھامڑ ہو تم، گھامڑ ہو، اگر میں تیار نہ ہوتا تو اتنا بڑا چیلنج تمہارے سینے پہ دے کے کودوں کیوں تل کے آتا، 24 گھنٹے تیار رہتا ہوں۔ تو بولے میں نے کہا تاریخ طے کرنے کے لیے، موضوع طے کرنے کے لیے تم 16 تاریخ میں جنوری کی کھجوری میں آ رہا ہوں، وہاں ساری ٹیم لے کے آ جاؤ، وہاں طے کرو۔ بولے صاحب میں نے کہا سنو، نظر نیاز پہ چراغاں پہ نیاز فاتحہ پہ مناظرہ نہیں ہوگا، مناظرے کا موضوع میں دے کے آیا ہوں کہ کافر ثابت کروں گا میں قاسم نانوتوی کو، موضوع یہ رہے گا، موضوع یہی رہے گا۔ اچھا بولے مناظرہ وہیں ہوگا جہاں آپ نے تقریر کی، میں نے کہا یہ کوئی شرط نہیں ہے، دلی میں جہاں دونوں طرف کے لوگ راضی ہوں گے، تراضی طرفین سے مناظرہ وہاں ہوگا۔
سبحان اللہ. یہ سب ہمارے تجرباتی چیزیں ہیں مناظرے کے طے کرنے میں. سنو، اس کے بعد سب 12 تاریخ کو ہم پہنچے تو نہ وہ فون والا پہنچا نہ کوئی حلال خون والا پہنچا. سمجھا؟ ہم نے اعلان کیا کہاں ہے وہ نام لے کے اس کا. یہ سب شواہد ہیں. یہ میں اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں میرے عزیزو کہ ہماری کوئی زندگی بہت نہیں ہے. اللہ جب تک چاہے گا رکھے گا. بس اتنی دعا ہے کہ میرے ادھورے منصوبے تعمیری تعلیمی تربیتی پورے ہو جائیں اور مجھے اپنی خوشی کے ساتھ اپنی رضا کے ساتھ ایمان پر اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ موت نصیب فرمائے. حکم ہے اللہ. آمین ثم آمین. مولانا ادریس صاحب لکھیم پور ضلع میں الحمدللہ ایک مناظرے کے صدقے میں جس میں ہم پہنچ گئے، یہ طاہر غیابی وغیرہ جو بھی رہے ان کے سب چھپے رہے. جب پتہ لگا ہم آ گئے اور اقامت پہ مناظرہ تھا. تکبیر کھڑے ہو کے سننا چاہیے یا بیٹھ کے؟ وہ کھڑے ہو کے سنتے ہیں، شروع سے کھڑے ہو جاتے ہیں ٹھنڈ کی طرح، اور ہم حی علی الفلاح پہ کھڑے ہوتے ہیں. کیوں بھائی؟ ایک تھانے میں مقدمہ چلا گیا، جھگڑا ہو گیا، مسجد میں مقدمہ گیا تھانے میں. ایسوں نے کہا کہ بھائی یہ تمہارا معاملہ ہے یار. اے بھائی صاحب تھانے جا رہے ہو کہ تمہارا معاملہ ہے، تم جانو تمہارے جانے کام، ہم کیا جانے؟ بولے ایسا ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس نے کہا سنے کہ تم اپنے عالم دونوں طرف کے بلاؤ، جو جیت جائے گا مسجد اس کے حوالے کر دی جائے گی. سبحان اللہ. ڈھکروا چوراہا ضلع لکھیم پور پہ مناظرہ طے ہوا. آپ کے ضلع کی بات ہے، آپ کے ضلع کی. ڈھکروا چوراہا. سمجھا؟ ہم پہنچ گئے الحمدللہ. اپنی گاڑی بھر کے کوالیس گاڑی بھر کے لے کے گئے کتابیں. اور جب ہم رات کو 2:15 بجے پہنچے، آرام کیا فجر کی نماز کے بعد میں، دن میں مناظرہ ہونا تھا. پتہ لگا دیوبندیوں کو آ گئے آ گئے آ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب الحمدللہ سنیوں کا اسٹیج سج گیا. سبحان اللہ. کتابوں کی کتابیں بھر گئیں اسٹیج پر، حوالے کے لیے کتابیں، فتوے کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، یہ سب بھر گئیں. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ فریق مخالف کہاں ہے؟ جانب مخالف کو لاؤ. تو لائے کون؟ کس کو لائے؟ تو وہاں پر الحمدللہ ہمارا اسٹیج بنا. وہابیوں کا اسٹیج ہی نہیں بنا. ختم. اب مجلس مجمع آیا تھا دونوں طرف کا. مناظرے کے نام پہ تو بن کی لکڑی اکٹھی ہو جاتی ہے. کتنا ہی کام ہو آدمی کو چھوڑ کے چلا آتا ہے کہ ایسا موقع کہاں آئے گا. مجمع بھرا ہوا. اس وقت ہم نے کہا وہ تو نہیں آئے، مگر جو دلیلیں ہماری ہیں کہ تکبیر کھڑے ہو کے نہیں بلکہ بیٹھ کے سننا چاہیے، حی علی الفلاح پہ کھڑا ہونا چاہیے. میں نے کہا دیکھو یہ عبارت میں بتا رہا ہوں. مولانا حنیف صاحب اور مولانا عاقل صاحب کو بھی لے گیا اپنے لڑکے بڑے والے، مولانا عطا المصطفیٰ اظہری صاحب وہ بھی گئے، اور 2 طالب علم اور تھے وہ گئے. اور میں نے کہا کتاب فلاں نکالو، فلاں کتاب میں یہ، فلاں کتاب میں یہ، فلاں کتاب میں یہ. یقین مانو کوٹا والوں کہ 25-30 کتابوں سے، موٹی موٹی فتوے کی، عربی کی، فارسی کی، اردو کی کتابوں سے ہم نے عبارتیں پڑھ کے سنائی. اور یہ کہا جو دلیلیں ہم ان کے سامنے پیش کرتے وہ دلائل یہ ہیں، وہ دلائل یہ ہیں. لوگوں کے سینے روشن ہو گئے. جتنے بے دین آئے تھے وہ تقریباً سب سنی ہو گئے، اور سب ہمارے ہاتھ کو اسی وقت مرید ہوئے. توبہ کر کے سنی مسلمان ہو گئے کہ اگر ان کا مذہب حق ہوتا تو وہ یقیناً سامنے آتے.